كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم۔ دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنی ہی تعداد میں یہاں جمع ہیں تھوڑا جڑ جائیے، یعنی جو پیچھے ہیں وہ تھوڑا آگے آ جائیے۔ اس میں ہوگا یہ کہ اگر درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے تو شیطان کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو امام صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ صفوں کو ملا لیجئے، کہتے ہیں نا صفوں کو ملا لیجئے، دو آدمی کے بیچ میں گیپنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ نماز ہو جائے گی گیپنگ کے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں وہ کہ اگر دو نمازی کے بیچ میں جگہ خالی رہے گی تو شیطان وہاں آ کر اپنا کام کرنا شروع کرے گا، ادھر وسوسہ ڈالے گا، ادھر کان میں کچھ کہے گا۔ یہ چیز ہر جگہ ہے۔ دین کی مجلس یا دین کی جہاں بات ہوتی ہے اس کا بھی ایک ادب ہوتا ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ جڑ کر کے بیٹھا جائے، اور جڑ کر کے آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ بہرحال ایک گزارش تھی جو میں نے آپ سے کی، رات کے اس حصے میں جب آدمی کو نیند آنے لگتی ہے تو باتیں سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ بیدار رہیں اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تقریریں بہت زیادہ ہوتی ہے، ابھی آپ 2 گھنٹے سے سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں علماء کرام نے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، لیکن ہماری زندگی جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے، اب ویسے ہی آگے رہے گی۔ وجہ کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کو سمجھا نہیں سکے، یا مولانا صاحب کے اندر وہ صلاحیت، وہ کوالٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل پر بات کو بیٹھا سکے، نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے اندر، مسلمانوں کے اندر، ایمان والے بھائیوں کے اندر ماننے کا اور عمل کرنے کا جذبہ ختم۔ اور جان لیجیے جب تک آپ کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہوگا، جبرائیل امین بھی اگر آسمان سے اتر کر زمین پر آ جاوے آپ کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کیجئے کہ دین کی باتوں کو سنیں گے اور سن کر کے اس پر عمل کریں گے۔ ارادہ کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کے جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی دین کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جناب حافظ محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے صاحبزادہ جناب ناصر محمد مشتاق صاحب کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور جن دو مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اسی تعلق سے کچھ ضروری اور بنیادی باتیں آپ سے کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ اس روئے زمین پر جو بھی آیا ہے
وہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے، فکس ہے، طے ہے، اس میں ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اے لوگوں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر امت اور جماعت کے لیے ایک وقت کو ہم نے طے کر دیا، جب وقت آ جاتا ہے تو اس میں ایک لمحہ کمی بھی نہیں ہو سکتی ہے اور ایک لمحہ اس کے اندر زیادتی بھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا یا جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، اختلاف کم و بیش ہر چیز میں۔ ہم لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، روئے زمین پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو دہریہ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کے نبی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، روئے زمین پر ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے رسول کو رسول اور نبی نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات میں اختلاف، نبی کی نبوت میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی موت کے بارے میں اختلاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہے گا کہ موت نہیں آئے گی۔ اٹل حقیقت ہے، وہ ماننا ہی ہے، آپ کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ جب موت آنا یقینی ہے اور موت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے تو ایمان والے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے طرز زندگی کو ٹھیک رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو بھی ایمان والا مرد، ایمان والی عورت، مسلمان مرد، مسلمان عورت نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، رب کو خوش کرنے والا کام کرے گا، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا، حدیث پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، چوتھے پارے کی آیت ہے، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، موت تمہارے پاس آ جائے گی، موت تمہیں پکڑ لو گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر کے سمجھایا، اگزامپل سے بات واضح ہو جاتی ہے، مثال سے بات کھل کر کے سامنے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط محل کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر، ٹھوس مکان کے اندر بھی اگر رہو گے تو موت کا فرشتہ وہاں پہنچ جائے گا اور موت کا فرشتہ وہاں پہنچ کر کے تمہارے روح کو قبض کر لے گا۔ اللہ کا ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، 88ویں پارے کی آیت ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، یہود و نصارہ سے کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، یہود و نصارہ کو موت کا ڈر بہت ہوتا تھا، اور موت کا ڈر تو اب سب کو ہوتا، لیکن جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ جو آیت ہے، یہ آیت خاص طور سے یہود کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جس موت سے تم بھاگتے ہو، دوری اختیار کرتے ہو، کنارہ کشی اختیار کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تمہیں پکڑ کر رہے گی۔
پھر کیا ہوگا؟ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، جب موت آ جائے گی تو پروردگار عالم کے پاس جانا ہوگا، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ موت بالکل یقینی چیز ہے۔ جب موت یقینی چیز ہے اور موت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کچھ پتہ نہیں، بڑا سے بڑا سائنسداں اور بڑا سے بڑا جانکار آدمی بھی اس کے وقت کو نہیں بتا سکتا، یہاں تک کہ وہ آدمی جو بے ہوش ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے یہاں علاج میں ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی آپ کو صحیح وقت نہیں بتا سکتا۔ ہاں اتنا تو وہ بتا دیں گے آپ کو کہ پیشنٹ خطرے میں ہے، مریض خطرے میں ہے، مریض آپ کا بچے گا نہیں، لیکن وقت نہیں طے کر سکتا۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، زندگی گزارنے کے اس طریقے کو ہمیں بدلنا ہے، اور گناہوں والی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑیں گے انشاءاللہ، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم تو تقریر میں بلواتے بھی ہیں لوگوں سے تاکہ لوگ بیدار رہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بہت مشہور واقعہ ہے اور پہلے بھی ہو سکتا ہے آپ نے سن رکھا ہوگا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے مسلمان کا، اس بادشاہ کا نام ہے ہارون رشید، بہت مشہور ادنا آدمی جو تھوڑا بہت بھی دین شریعت کو جانتا ہے وہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا۔ انہیں کی اہلیہ کا نام زبیدہ بھی تھا، ان کا بھی واقعہ مشہور ہے، ہم دونوں آپ کو بتائیں گے۔ ہارون رشید یہ بادشاہ تھا، ان کے دربار میں کبھی کبھار ایک مجذوب صفت آدمی، بہلول نام کے مجذوب صفت آدمی، بالکل سادگی پسند اللہ والے نیک بزرگ، یہ ان کے دربار میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے۔ ہارون رشید نے کہہ دیا تھا کہ یہ آدمی جب میرے دربار میں آ جائے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے تو رکاوٹ نہیں ڈالنا، ڈائریکٹ ان کو میرے پاس بھیج دے۔ وہ جاتے تھے ان کی مجلس میں تو تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی چلتا تھا، بادشاہ سلامت اس بزرگ آدمی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک موقع سے ایسا ہوا کہ وہ بزرگ جب وہاں گئے، بادشاہ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک چھڑی تھی، بادشاہ نے اس بزرگ سے مذاق کرتے ہوئے وہ چھڑی دیا اور کہا بہلول صاحب یہ چھڑی آپ رکھ لیجئے اور اس کو لے کر کے آپ چلے جائیے، اور جو آدمی آپ سے زیادہ بے وقوف ہو اس کو دے دیجیے گا۔ تو بہت لگنے والی بات ہے، یہ چھڑی لے جائیے اور اس کو دینا ہے جو آپ سے زیادہ بے وقوف ہو۔ انہوں نے رکھ لیا، دل پہ جو چوٹ لگی اس کو برداشت کر لیا اور چھڑی لے کر کے وہاں سے نکل گئے، اور چھڑی اٹھا کر کے کہیں کسی جگہ پہ ڈال دیا، رکھ دیا کہ چلو بادشاہ نے تو مذاق کیا ہے۔ ایک لمبا عرصہ بیتا، 2-4-5 سال کا عرصہ بیت گیا تو اس بزرگ کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بیمار ہیں، بادشاہ سلامت بیمار ہیں۔ سوچا کہ اب جاتے ہیں بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنے کے لیے، بغل میں چھڑی کو دبا لیا اور دبا کر کے بادشاہ سلامت سے ملاقات کے لیے گئے۔ بادشاہ صاحب لیتے ہوئے ہیں، ہارون رشید یہ ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، کہا کہ آپ کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ سنا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہارون رشید نے کہا کہ آخرت کا سفر پیش آنے والا ہے، یعنی ہارون رشید کو اپنے موت کا یقین بالکل ہو چکا تھا۔
کہ اب ہم مر جائیں گے یا آخرت کا سفر پیش آنے والا ہے۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کیا کہ اچھا بادشاہ سلامت آخرت کا سفر ہونے والا ہے، تو یہ بتائیے کہ آخرت کا جو سفر ہونے والا ہے تو کتنے لوگوں کو آپ نے آگے انتظام کرنے کے لیے بھیج رکھا ہے جو آپ کے سفر کا انتظام کر سکے؟ ہارون رشید نے کہا کیا بھاگی بھاگی باتیں کر رہے ہیں، ارے آخرت کے سفر میں کوئی آگے تھوڑی نہیں جاتا۔ اس بزرگ آدمی نے کہا باقی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ دیکھتا تھا کہ جب دنیا میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر کرتے تھے تو پہلے 2-4 آدمی کو آگے انتظام کرنے کے لیے آپ بھیج دیا کرتے تھے، تو کیا موت کا جو سفر ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی انتظام کیا ہے کہ نہیں؟ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی، بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انتظام کا مطلب ہوا کہ اعمال ٹھیک ہے یا نہیں، رب کو راضی کرنے والا عمل ہے یا نہیں، نافرمانی والی زندگی گزری، کیسی زندگی گزری؟ چنانچہ تھوڑی دیر بات چیت ہوئی اور بات چیت ہونے کے بعد بہلول نے کہا مجھے آپ کی زندگی پر افسوس ہے، مجھے آپ کی زندگی پر تعجب ہے کہ دنیا میں رہ کر کے دنیا کا سفر آپ نے کیا، تو دنیا کے سفر میں آپ نے بڑا انتظام کیا اور بڑا انتظام کرنے کے بعد آپ سفر پہ جایا کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ آخرت کا سفر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ یاد ہے آپ کو بہت دنوں پہلے آپ نے مجھے ایک چھڑی دی تھی، بہت دنوں پہلے، اور کہا تھا کہ جو آپ سے زیادہ بیوقوف نظر آئے یہ چھڑی کس کو دینا ہے؟ اسی کو دینا ہے۔ پوری دنیا چکر لگاتا رہ گیا، چکر لگاتا رہ گیا، چکر لگاتا رہ گیا، اور چکر لگاتے لگاتے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی بیوقوف تھا کہ آپ نے سفر آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی۔ واقعہ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کچھ بات آپ کے دماغ سے لگنی چاہیے دماغ سے۔ دیکھیے میرے بھائی، یہ زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے کہ اس زندگی کو عیاشی میں اور رب کی نافرمانی میں نہ گزارے۔ رب نے زندگی کیوں دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اے لوگوں میں نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کھانا، کمانا اور کپڑے پہننا اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل مقصد جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا وہ ہے اللہ کی عبادت، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ لہذا ایمان والا اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہے، اور اگر ایمان والا رب کو ناراض کرتا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں مردود ہے، اللہ کی نظر سے گھرا ہوا ہے، اللہ کی لعنت اس آدمی پر برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندوں کے ساتھ ایسا خاص معاملہ رکھا ہے کہ دنیا والے اسے نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر جو بندہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ایسے دنوں میں موت دیتے ہیں کہ وہ دن معزز دن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا انتقال جمعہ کے دن ہوتا ہے، کسی کا جمعہ کی رات میں ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، لہذا جمعہ کے دن اگر کسی کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کی برکت سے اس کی مغفرت کر دے گا۔
اسی طرح آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ رمضان کے مقدس مہینے میں انتقال کرتے ہیں۔ اب رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ سراسر ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر رمضان کے مقدس مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کی برکت سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی رمضان کا مہینہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں کوئی خوش قسمت آدمی ایسا ہے جس کو شب قدر مل گئی، شب قدر مل گئی۔ شب قدر جانتے ہیں نا، 21، 23، 25، 27، 29، یہ جو 10 رات ہے اسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کو دیکھتے ہوں گے ہمارے علاقے میں لوگ شب قدر میں جاگتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں جاگنے کا رواج کب ہے؟ 27 کو، صرف 27 کو۔ آپ علماء سے پوچھئے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ صرف 27 کی رات شب قدر نہیں ہے، 21 بھی ہے، 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، 29 بھی ہے۔ یہ 5 رات ہے۔ 5 رات میں سے کون رات ہے کسی کو پتا نہیں ہے، زیادہ چانس ہے 27 کا۔ تو جس کا زیادہ چانس ہے لوگ اسی میں عبادت کرتے ہیں، اور جس کا کم چانس ہے اس میں لوگ عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ گھڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، کہ ان مقبولیت کی گھڑی میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی روح کو قبض کر لیتے ہیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دیا ہوگا۔ لیکن ایک ایمان والا کس بات پر وہ اترائے گا؟ کوئی نیک عمل تو ہونا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو جواب دینا ہے تو کوئی ایک مضبوط عمل آپ کا ہونا چاہیے کہ آپ رب سے کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے یہ مضبوط عمل آپ کو راضی اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ کوئی ایک مضبوط عمل ہونا چاہیے۔ ابھی ہارون رشید کا واقعہ سنایا آپ کو نا، اب ان کی بیوی کا واقعہ سنیں۔ ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ زبیدہ نے ایک نہر کھدوایا تھا۔ نہر کھدوایا تھا کیوں؟ لوگوں کو پانی کی دقت تھی، پینے والی پانی کی دقت تھی۔ زبیدہ نے اس لیے نہر کھدوایا تھا تاکہ لوگوں کے پانی کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آج جب نہر کھدوایا تو اس کو اندر سے کانفیڈنس تھا کہ ہم تو اتنا بڑا کام کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت سے ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ جب آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کام کرنے کے بعد شیطان اس کو پٹی بڑھانا شروع کر دیتا ہے کہ اب تو آپ کی مغفرت ہوئی۔ یہ پٹی اس لیے بڑھاتا ہے تاکہ آگے وہ اچھا کام نہ کرے۔ تو نہر کھودنے کے بعد زبیدہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے اس کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں گے۔ نہر کھودوا دیا، بات ختم۔ زبیدہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد کسی نیک آدمی نے، اللہ والے نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہی ہے۔ اس آدمی نے کہا تم تو خوش قسمت ہو، بادشاہ کی بیوی ہو، اللہ نے مال اتنا دیا تھا کہ تم نے نہر کھدوا دیا، اتنا بڑا کام کیا تو تمہاری مغفرت تو پکی تھی۔ کہا نہیں، نہر کھدوانے کی وجہ سے ہماری مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ ہم بھی تو یہی سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا کام کر دیا تو اتنا بڑا کام کرنے کی وجہ سے مغفرت ہوئی، لیکن صحیح بات یہ نہیں ہے۔
اس آدمی کو تعجب ہوا کہ صحیح بات تو ہے جس کی وجہ سے تمہاری مغفرت ہوئی. زبیدہ نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ میں ایک دن اپنے آنگن میں تھی, میرے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا, اذان دینے والے نے اذان دیا, جب اذان دینے والے کی آواز میرے کان سے ٹکرائی, اللہ اکبر کی صدا جب گونجی, میں نے اللہ کے نام کا احترام کیا اور احترام میں نے اپنے سر کا پردہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہماری مغفرت کر دی. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا. اب کوئی آدمی چاہے کتنا بڑا متقی پرہیزگار اور نیک بندہ بن جائے, وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمیں جنت ملے گی. نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں, دنیا والے ہمیں کیا کہیں؟ نمازی کہیں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے, اس لیے خرچ کر رہا ہے کہ دنیا والے کہیں یہ داتا ہے, یہ سخی ہے, یہ فیاض ہے, یہ مال خرچ کرنے والا ہے. اصل چیز اخلاص ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب حساب کتاب لیں گے تو لائن میں نیک آدمی بھی ہوگا, نمازی بھی ہوگا لائن میں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے دنیا میں نماز پڑھتے تھے کہ کہاں نماز پڑھتے تھے؟ کہ دکھلانے کے لیے پڑھتے تھے یا میرے ڈر سے پڑھتے تھے؟ وہ کہے گا خدایا میں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کو راضی کرنے کے لیے اور جنت کو طلب کرنے کے لیے میں نمازیں پڑھا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, تم نے ریاکاری دکھلاوے کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا, اس لیے تمہیں جنت نہیں ملی. ایک آدمی بہت بڑا سخی, فیاض, مالدار, مال والا رب کے سامنے جائے گا. ایک آدمی مالدار, سخی, فیاض, وہ بالکل مگن ہوگا کہ ہمیں تو جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم مال خرچ کرتے ہو؟ مال خرچ کرتا تھا. کس لیے خرچ کرتے تھے؟ آپ کو راضی کرنے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نا جھوٹ ہے, تم دکھلانے کے لیے کرتے تھے کہ دنیا والے کہیں مال والا ہے, پیسہ والا ہے, داتا ہے, دینے والا ہے. لہذا بڑا سے بڑا نیک آدمی بھی, نمازی, متقی, پرہیزگار بھی رب سے یہ امید تو لگا سکتا ہے کہ اللہ میرے اعمال کی بدولت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, لیکن وہ دعویٰ نہیں کر سکتا, دعویٰ نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیشہ لوگوں کو اچھا کام کرنا چاہیے. مار صاحب نے لکھ کر کے دیا کہ بتائیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ان کی والدہ محترمہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں, اور وہ آخری عشرہ تھا اور جمعہ کا دن تھا. کتنی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. خوش قسمت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ دن دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کی برکت سے جو لوگ ایسے